بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کے لیے جو تمام جہانوں کی خالق، مالک اور پروردگار ہے، اور لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود اور سلام اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے کہ جو ملزمان ہوتے ہیں یا مجرمان ہوتے ہیں وہ چھوٹ کیسے جاتے ہیں۔ تو ان کے پیچھے سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے وہ جرائم جو کمپاؤنڈیبل ہوتے ہیں اور وہ جرائم جو نان کمپاؤنڈیبل ہوتے ہیں، یعنی کہ کن جرائم میں راضی نامہ ہو سکتا ہے اور کن جرائم میں راضی نامہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بڑی اہم ویڈیو ہے۔ تو ہمارے یہاں پر ایک جو تاثر پایا جاتا ہے کہ ملزمان کے ساتھ جو راضی نامہ کر لیا جاتا ہے، اس کے بارے میں آج آپ کے ساتھ تفصیل سے بات کر رہا ہوں۔ اس میں میں نے کوشش کی ہے کہ ضابطہ فوجداری کا جو ریلیونٹ سیکشن ہے اس کو آپ کے ساتھ تفصیل سے بیان کیا جائے، اور جو وہ جرائم جن میں راضی نامہ نہیں ہو سکتا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں، وہ سیکشن جو ہیں پاکستان پینل کوڈ کے۔ اسی طرح جن میں راضی نامہ ہو سکتا ہے وہ جرائم جو اہم سیکشنز ہیں، میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں نے کوشش کی ہے کہ ان کو شیئر کر دوں۔ تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ تو چلتے ہیں سب کے بارے میں جاننے کے لیے اگلی سلائیڈ پر۔ ناظرین، سب سے پہلے تو ہمارے پاس آ گیا قابل راضی نامہ جرم۔ یہ ایسا جرم ہوتا ہے جس میں راضی نامہ ہو سکتا ہے، کمپرومائز ہو سکتا ہے۔ ناظرین، قابل راضی نامہ جرم سے مراد ایسا جرم جس میں متاثرہ پارٹی جو ہوتی ہے مخالف پارٹی سے صلح کر لے، تو ایسے جرم کو جو ہم لوگ کمپاؤنڈیبل یا کہتے ہیں اس کو قابل صلح جرم، یعنی کہ قابل راضی نامہ جرم ہو جاتا ہے، اس کو یہ ہم لوگ کہتے ہیں۔ انگریزی میں ناظرین ایسے جرم کو جو ہے کمپاؤنڈیبل افینس کہتے ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی کہا تھا۔ اس سے متعلق جو ضابطہ فوجداری کا سیکشن ہے وہ 345 ہے، جس میں ان تمام جرائم کے بارے میں بتایا گیا ہے جن میں اگر ایک متاثرہ شخص جو ہے ملزم سے صلح کر لے تو عدالت اس ملزم کو جو ہے وہ رہا کر دے گی۔ ناظرین، ضابطہ فوجداری کے سیکشن 345 میں جو بتائے گئے چند جرائم ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جن میں متاثرہ پارٹی جو ہے ملزم سے راضی نامہ کر سکتی ہے، جیسا کہ تعزیرات پاکستان کے جو سیکشنز ہیں 352 ہے، 358 ہے، 355 ہے، ان کے تحت کیے گئے جو جرم ہوتے ہیں، یعنی کسی شخص نے دوسرے شخص پر حملہ کیا، اور اسی طرح تعزیرات پاکستان کا سیکشن جو ہے 374، یعنی کسی کو زبردستی مزدور بنایا گیا ہو، یا سیکشن 447 جو ہے پاکستان پینل کوڈ کا 448، مطلب کسی کے گھر میں داخل ہونا جرم کی نیت سے اور حد کی عزت یعنی ڈیفامیشن جو ہے، یہ کیس اس میں بھی ایک متاثرہ شخص یا مدعی ملزم سے جو ہے وہ راضی نامہ کر سکتا ہے۔ یہ چند سیکشن بتائے ہیں، اور یہ کہ سیکشن 345 میں جو ہے ضابطہ فوجداری کے ان کی پوری لسٹ دی گئی ہے۔ ناظرین، ضابطہ فوجداری کی دفعہ 345 میں کیا کہا گیا ہے، اب اس کے بارے میں آپ کو بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ ناظرین، ضابطہ فوجداری کا جو سیکشن 345 ہے اس میں ان جرائم کے بارے میں بتایا گیا ہے جن میں مدعی جو ہے ملزم سے راضی نامہ تو کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے عدالت سے اجازت لینا لازمی ہوگی۔ مثلا قتل عمد ہے، اس پہ جو پاکستان پینل کوڈ کا سیکشن 302 لگتا ہے، کسی کو زخمی کرنا کسی شخص کو تو وہ 337 ہے، پھر اسقاط حمل 338A وغیرہ، اور دیگر ایسے جرائم میں راضی نامہ ہونے کے بعد عدالت کی اجازت جو ہے وہ درکار ہوگی۔ اب بات کرتے ہیں ہم لوگ کن جرائم میں راضی نامہ نہیں ہو سکتا۔ تو ناظرین، باقی دیگر جرائم میں راضی نامہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ کوئی جرم فقط ایک شخص کے خلاف نہیں ہوتا بلکہ وہ ریاست کے خلاف ہوتا ہے۔ اس لیے کریمنل کیسز میں ریاست جو ہوتی ہے وہ فریق مقدمہ ہوتی ہے، مقدمے میں فریق ہوتی ہے۔ اس کی مثال آپ کے ساتھ میں یہ دے دوں کہ فرض کریں کہ کوئی شخص جو ہے بس لوٹتا ہے سڑک پر۔ اب یہ جرم جو ہے صرف ان بس مسافروں کے خلاف نہیں ہے بلکہ ملک پاکستان کے خلاف ہے،
ایک جرم سے معاشرے میں افراتفری ہوتی ہے، بے چینی کی صورتحال پیدا ہوتی ہے، تو اب اگر متاثرہ شخص راضی نامہ کر بھی لے پھر بھی اس کو جو ہے وہ سزا ہوگی۔ اس کے علاوہ نئی ترمیم کے ذریعے کاروکاری اور غیرت کے نام پر قتل کر کے بھی راضی نامہ نہیں ہو سکتا، جیسا کہ قندیل بلوچ کا جو قتل کیس تھا اس کا فیصلہ اسی کی ایک مثال ہے، جس میں بھائی نے اپنی بہن کو جو تھا قندیل بلوچ کو اس کے بھائی نے غیرت کے نام پر قتل کیا، پرچہ ہوا جس میں قندیل بلوچ کی والدہ جو تھی وہ مدعی بنی، بعد میں اپنے بیٹے کو سزا سے بچانے کے لیے راضی نامہ کر لیا، لیکن عدالت نے اس کو تسلیم نہ کیا۔ ناظرین، یہ اس پہ بہت زیادہ لمبی بحث ہو سکتی تھی، لیکن یہ چند اہم چیزیں تھیں، میں نے سوچا اپنے ناظرین کے ساتھ اس کو شیئر کر دوں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، زندہ رہا تو آپ کے ساتھ پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔